جو آئی پی پیز ہیں اس پر جو ابتدائی نیگوشیشن ہوئی، ظاہر ہم نے ایک پریشر ڈیولپ کیا، احتجاج کیا، ایگریمنٹ کیا، انہوں نے کسی حد تک اس پر بات چیت شروع کی اور خود انہوں نے کہا کہ 3600 ارب روپے کا اس میں فائدہ ہوا، لیکن اس کے بعد یہ سلسلہ معطل کیوں ہو گیا ہے؟ کون لوگ ہیں جو اثر انداز ہو رہے ہیں اور آئی پی پی سے مزید بات چیت نہیں ہو رہی اور جو غلط معاہدے ہوئے ہیں اس کو ختم نہیں کیا جا رہا، اور یہ سارا کا سارا 2200 ارب روپے کا برڈن پوری قوم پہ ڈالا جا رہا ہے؟ ان چند لوگوں کو کیوں نہیں لگام دی جا سکتی؟ پھر اسی طرح سے سولر سسٹم میں پہلے انہوں نے یہ کہا کہ جناب بجلی کم ہے، اور بجلی پھر مہنگی کر دی بہت زیادہ آئی پی پی سے معاہدے کر کے۔ جب بجلی انتہائی مہنگی ہو گئی تو لوگ سولر پہ چلے گئے۔ انہوں نے نیٹ میٹرنگ کی بات کی تو جو بڑے بڑے گروپ تھے اور ایسے لوگ جو متمول لوگ تھے وہ نیٹ میٹرنگ پہ چلے گئے، اور جب نیٹ میٹرنگ پہ چلے گئے تو اب نیٹ میٹرنگ کا جو ریٹ ہے پہلے بھی کم کیا ہوا تھا، مزید کم کر دیا۔ اسی طرح سے اب سولر پہ جب انہوں نے لوگوں کو انکریج کیا کہ آپ سولر سسٹم لیں، تو ہم کیا یہ نہیں جانتے کہ کس کس خاندان کے کون کون سے لوگ ہیں جو سولر کا یہ سارا کام کر رہے تھے اور انہوں نے اربوں روپے کمائے ہیں اس میں؟ اور جب آپ کی کمائی اچھی طرح سے ہو گئی ہے تو اب آپ کہتے ہیں ہم اس پوری پالیسی کو ریوزٹ کریں گے، اس لیے کہ سولر پہ جتنے لوگ منتقل ہوتے چلے جا رہے ہیں تو وہ ڈیفیسٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ ہماری پیداواری صلاحیت بجلی کی بہت زیادہ ہے اور استعمال بہت کم ہو گیا ہے گرڈ سے۔ نیچرل بات ہے کم ہو جائے گا جب آپ قیمتیں کم نہیں کریں گے، تو بجائے اس کے کہ بجلی کی قیمتیں کم کریں آپ سولر پہ بھی جو ہے وہ قدغن لگانا شروع کر دیں۔ تو کوئی ایک پالیسی تو بتائیں کہ جس کے نتیجے میں لوگوں کو ریلیف مل رہا ہو۔ اس میں مافیاز انوالو ہوتے ہیں، شوگر میں مافیا ہوتا ہے، گندم میں مافیا ہوتا ہے۔ اب تک ہمیں نہیں پتا چلا کہ یوکرین سے جو گندم امپورٹ کی گئی تھی وہ کس نے کی تھی، کمیٹی بنی اور دریا برد ہو گئی، جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں یہ سب کام ہوا تھا۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس کی بنیاد پر ہم واضح طور پر یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ یہ پورا سسٹم کام نہیں کر رہا، لوگوں کو ریلیف نہیں مل رہا، صرف دھوکے بازی ہو رہی ہے، صرف ظاہری طور پر لوگوں کو چیزیں دکھائی جا رہی ہیں اور اس کے نتیجے میں کچھ حاصل نہیں ہو رہا۔ جہاں تک امن و امان کی صورتحال ہے، آپ خیبر پختونخوا کو دیکھ لیجئے، آپ بلوچستان کو دیکھ لیجئے، جتنی بے چینی پائی جاتی ہے، جتنا قوم اور فوج کے درمیان فاصلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، جتنا حکومت اور ریاست اور عوام اس کے درمیان خلیجیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ افغانستان سے جس سے ہماری بات چیت امن کے لحاظ سے مذاکرات کی صورت میں آگے بڑھنی چاہیے، جس انڈیا کے خلاف ہمیں ایکشن لینا چاہیے، جس نے ہمارے پانیوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے، جس نے کشمیریوں کو مسلسل وہ برباد کر رہا ہے، اس انڈیا سے بات چیت کی بات ہوتی ہے، اور 5 فروری علامتی طور پر منا کر سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت کچھ کر لیا۔ وہ بتائیں کہ وہ ثالثی کیا ہوئی جس ٹرمپ کی خوشامد میں اتنے لگے رہتے ہیں وزیر اعظم صاحب، وہ کشمیر کی ثالثی کا کیا ہوا؟ وہ پانیوں پہ آپ کا جو مسئلہ تھا جس پر قبضہ کر کے بیٹھ گیا ہے، اور جو پورا واٹر ٹریٹی ہے اس کو اس سے خلاف ورزی انڈیا نے کی ہوئی ہے، اس پر کیا ہوا؟ آپ کو پتہ ہے بجلی کا اور اس کی قیمتوں کا معاملہ، اسی طرح کسانوں کا معاملہ، اسی طرح بلدیاتی حکومتوں کو جس طرح سے پامال کیا ہوا ہے، جس طرح سارے حقوق سلب کیے ہوئے ہیں ان حکومتوں نے، بلدیاتی انتخاب نہیں کرواتے، اسلام آباد کے بلدیاتی انتخاب 4تھی 5ویں مرتبہ ملتوی ہو گئے، کینسل ہو گئے، پنجاب 4 مرتبہ کینسل ہو چکا ہے، اور اب جو ایکٹ لے کر آئے وہ کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ سندھ میں جو بیڑا غرق کیا ہوا ہے، قابض میئر بیٹھا ہوا ہے، اور پورا قبضہ سسٹم ہے جو کراچی میں چل رہا ہے، اور اس کے تحت ہزاروں ارب روپے کراچی کے لوگوں کے جو منی پاکستان ہے وہ کھا گئے ہیں۔ کے پی کے میں نچلی سطح پر اختیارات منتقل نہیں ہو رہے، بلوچستان میں کوئٹہ کا انتخاب پھر نہیں ہوا 3 سال میں۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب تک مقامی حکومتوں کو با اختیار آئین کے مطابق نہیں بنایا جائے گا یہ مسئلے کیسے حل ہوں گے۔